پاکستان میں ہر تیسرا فرد ذہنی یا نفسیاتی عارضے کا شکار ہے۔ کیا آپ بھی اس بیماری کا شکار تو نہیں؟ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو، یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر میری بات آپ پر بالکل فٹ اترتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اس ویڈیو میں نفسیاتی بیماری کے بارے میں تو پتہ چلے گا ہی، ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس بیماری کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ایسے عمران حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں 14 اسٹار یوٹیوب چینل۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان میں ذہنی اور نفسیاتی عوارض سے بیداری، شعور اور آگاہی میں ان کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ یہ دنیا بھر میں اپنے نام اور کام سے جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی آئرلینڈ، امریکہ، یورپ اور پاکستان میں سوسائٹی آف ہیلتھ کے رکن ہیں۔ یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، 63 ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، مختلف ممالک کے اداروں سے کئی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ سے کچھ سوالات کیے گئے، مثلاً ایک مکمل صحت مند شخص کی تعریف کیا ہوگی؟ جسمانی امراض کے لیے تو کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پر نفسیاتی اور ذہنی امراض کی شناخت کیسے ہوگی؟ ایک شخص کو یہ کیسے یقین ہوگا کہ وہ کسی ذہنی یا نفسیاتی بیماری کا شکار ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صحت کی تعریف یہ ہے کہ صحت کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ یہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی اور خوشحالی کا نام ہے۔ مگر طبی اعتبار سے یہ تعریف نامکمل تصور کی گئی۔ ورلڈ فیڈریشن فار مینٹل ہیلتھ نے اس کی جامع تشریح کی ہے، جس کے مطابق انسانی صحت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ کر سکے۔ اس تعریف کی روح سے انسانی صحت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ مذکورہ فرد اپنی خوبیوں اور خامیوں کا علم رکھتا ہو اور یہ فہم رکھتا ہو کہ میں کس طرح اپنی خامیوں کو ختم کر کے اپنی خوبیوں کو اجاگر کر سکوں۔ دوسرا یہ کہ اس میں روزمرہ کے مسائل سے نبرد آزما یا فیس کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ ایسے مثبت اور مفید کام کرے کہ جن کے ثمرات لوگوں کو ملیں۔ اور چوتھا یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ اگر کوئی فرد ان تمام خواص پر پورا اتر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آسودہ یا کمفرٹ زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اگر ان مقاصد میں سے کسی ایک میں بھی وہ ناکام ہے تو ذہنی صحت کے اعتبار سے وہ صحت مند نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی یہ کیسے جان سکے گا کہ اسے یا اس کے کسی قریبی فرد کو کسی ذہنی یا نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ علامات پر نظر رکھی جائے۔ مثلاً اگر خوف، گھبراہٹ، تھکاوٹ، کم سونے، بھوک میں کمی یا زیادتی، دماغ کے افعال میں خرابی، غمگین یا بلا وجہ پریشان ہونا، یادداشت متاثر ہونا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کمی، خودکشی جیسے خیالات کی یلغار، غصہ کرنے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے اور ایسی آوازیں سننا جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو، اور بہت زیادہ بولنے یا بالکل نہ بولنے جیسی علامات محسوس ہوں تو ایسی صورت میں فوری طور پر ایک ماہر معالج یا ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ کوئی ذہنی مرض ہے یا کوئی اور طبی مسئلہ۔ پاکستان میں ذہنی اور نفسیاتی امراض میں انزائٹی، ڈپریشن اور منشیات کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی نفسیاتی الجھنیں اور طبی مسائل یا سوماٹوفارم ڈس آرڈر وغیرہ زیادہ عام ہیں۔ انزائٹی میں بھی مختلف امراض کی شرح زیادہ بلند ہے، جیسے گھبراہٹ، خوف، وہم وغیرہ۔ اگر سوماٹوفارم ڈس آرڈر کی بات کی جائے تو یہ وہ عوارض ہیں جن کی علامات تو جسمانی طور پر ہی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ذہنی امراض ہی ہیں۔ مثلاً اگر اس ڈس آرڈر میں مبتلا افراد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو براہ راست یہ نہیں کہتے کہ میرا دل اداس ہے یا گھبراہٹ یا بے چینی محسوس ہو رہی ہے، بلکہ وہ معدے یا کسی اور اعضاء میں تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی فرد کی کنپٹی پر پسٹل رکھ دی جائے تو نہ صرف اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی بلکہ اس کے معدے میں تیزابیت کی مقدار بھی نارمل سے زیادہ ہو جائے گی، اور یہی کیفیت طبی اصطلاح میں سوماٹوفارم ڈس آرڈر کہلاتی ہے۔ پاکستان میں 34% یعنی ہر 3 میں سے ایک شخص انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہے۔ مردوں اور خواتین میں ڈپریشن کی شرح یکساں پائی جاتی ہے۔ خواتین میں ڈپریشن کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً غیر منصفانہ رویہ،
بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دینا، ان کی رائے کو اہم نہ جاننا، شوہر کا بیوی کو برابری کا درجہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ، جس کی علامات میں گھبراہٹ، چڑچڑاپن، ذہنی تناؤ، موڈ میں تبدیلی، بے خوابی اور یادداشت میں کمی شامل ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو 3 ہی محرکات ہو سکتے ہیں: ڈرائیور، روڈ، گاڑی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں: حیاتیات، بائیولوجیکل، سماجی، سوشولوجیکل، نفسیاتی، سائیکولوجیکل۔ چاہے کوئی بھی مرض ہو، یہ 3 ہی وجہ ہوں گی۔ ہمارے جسم پر بائیو کیمسٹری کے ساتھ ساتھ ہمارے رہن سہن اور معاشرتی ماحول کا لازماً اثر ہوتا ہے۔ کئی عوامل ہیں جو بچوں اور خواتین میں نفسیاتی امراض کی وجہ بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر حد درجہ غیر ضروری اخراجات کیے جاتے ہیں، جبکہ یہی رقم اگر بیٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے تو یہ اس کی متوازن زندگی بلکہ نومولود کی امیونائزیشن وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ہم 3-4 گھنٹے کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ صحت جو زندگی سے مشروط ہے اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ پاکستان میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ پیدائشی طور پر ذہنی پسماندہ ہیں۔ پھر جو بچے ہوش سنبھالتے ہیں، والدین ان کے ذہنوں میں کئی چیزوں کا خوف بٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ اسکول جاتا ہے تو بعض اساتذہ اس قدر سختی برتتے ہیں کہ بچے کو تعلیم نعمت کم اور عذاب زیادہ لگتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو آئیڈیل بچے کا تصور ہے وہ کسی ربوٹ سے کم نہیں، جو غلط ہے۔ بچہ خصوصاً والدین سے سوال کرتا ہے تو اسے تسلی بخش صحیح جواب دینے کے بجائے غیر حقیقی دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ قطعاً درست نہیں۔ نیز موجودہ دور میں بچوں کے لیے جسمانی سرگرمیاں بھی کم ہیں، جبکہ ذہنی نشوونما کے لیے کھیل کود بے حد ضروری ہے۔ بچوں کے ساتھ بڑے بہن بھائی، ساتھی طلبہ اور کزنس وغیرہ کا غیر مناسب رویہ انہیں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عموماً گھر اور اسکول میں بچوں کو جو مختلف تہذیب آمیز ناموں سے مثلاً چھوٹے، لمبے، کالے، بدھو کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، تو یہ باتیں بھی بچے کی ذہنی استطاعت کو متاثر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح ایسے ہی بے شمار عوامل ہیں جو بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتے ہیں اور پھر ان کے اثرات ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈپریسو ڈس آرڈر میں اداسی، مایوسی، دلچسپی میں کمی جو 2 ہفتے یا 2 ہفتے سے زیادہ رہے اور شدت اس قدر ہو کہ معمولات زندگی متاثر ہونے لگیں جیسی علامات شامل ہیں۔ انزائٹی اور فوبیا کی علامات گھبراہٹ، بلا وجہ کے اندیشے، بے چینی اور ڈر اور خوف ہیں، جبکہ شیزوفوبیا میں مبتلا افراد کے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی جذبات، خیالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مریض کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اور کسی شخص کو نہیں سنائی دیتی اور غیر موجود اشیاء دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی اسے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے خیالات سنتے اور چرا لیتے ہیں۔ شیزوفوبیا میں مبتلا افراد اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور اپنی صفائی ستھرائی سے بھی غفلت برتتے ہیں۔ بائی پولر ڈس آرڈر میں مریض کی شخصیت 2 رخی ہو جاتی ہے، کبھی حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کبھی بے حد اداس ہو جاتا ہے۔ آبزیسو کمپلسو ڈس آرڈر وہم کا مرض ہے۔ اس میں مبتلا مریض کو بار بار تکلیف دہ خیالات آتے ہیں یا پھر وہ کسی ایک کام کو دہراتا رہتا ہے اور کوشش کے باوجود وہ ان پر قابو نہیں پا سکتا، جس سے ٹھہراؤ، جنون یا مزاج میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے حد سے زیادہ خوش رہنا، خود کو معروف شخصیت سمجھنا، بڑے بڑے منصوبے بنانا جن کا مکمل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ شیزوفوبیا بائی پولر ڈس آرڈر میں موروثیت کا خاصا عمل دخل ہے، جبکہ انزائٹی اور ڈپریشن سوماتوفارم ڈس آرڈر میں موروثیت 40% سے بھی کم پائی جاتی ہے۔ فیملی ہسٹری اور علامات کے علاوہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ اور ریٹنگ اسکیل وغیرہ کے ذریعے مرض کی تشخیص کی جا سکتی ہے، جبکہ بعض کیسز میں ڈاکٹر CT اسکین اور MRI بھی تجویز کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ پاکستان میں مفروضہ عام ہے کہ نفسیاتی عوارض قابل علاج نہیں، تو ایسا قطعاً نہیں۔ اگر تشخیص اور علاج درست ہو اور مستقل مزاجی سے کیا جائے تو 70% مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ویسے ذہنی اور نفسیاتی عوارض کے علاج میں ادویات اور کاؤنسلنگ
دونوں ہی طریقے بہتر ہیں۔ کئی امراض کو ادویات کے ذریعے شفا ملتی ہے تو کئی عوارض ایسے ہیں جن کو ادویات اور پرہیز کے ذریعے مکمل قابو پا سکتے ہیں۔ مثلاً اخلاقیات کا خیال رکھا جائے، نرمی، شائستگی اپنائی جائے تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ میڈیسن کے علاوہ انالیٹیکل بیہیویئر اور کوگنیٹو تھراپیز وغیرہ کے جدید طریقے رائج ہیں اور یہ سارے ہی مستند ہیں۔ خودکشی ذہنی صحت کی بدترین کیفیت کا نام ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں خودکشی کی شرح 8% سے بھی تجاوز کر گئی ہے، جبکہ خودکشی کی 200 میں سے 1 کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہر روز 53 افراد اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو صحت کی طرف توجہ کا ویسے ہی کچھ خاص رجحان نہیں، اور پھر ذہنی صحت کو تو کسی گنتی میں ہی شمار نہیں کرتے۔ اس شعبے میں پاکستان میں ماہرین کی تشویشناک حد تک کمی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کم از کم 9 سے 10 ہزار ماہرین درکار ہیں، مگر اس وقت صرف 500 ماہرین ہی موجود ہیں۔ جو افراد پاکستان میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزار کر پاکستان سے باہر گئے ہیں، ان میں بھی نفسیاتی عوارض ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بہتر ماحول ملنے کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر آپ میں کسی قسم کی ذہنی اور نفسیاتی علامات ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر کسی بہتر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور اس بیماری کا مقابلہ کریں۔ جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں اور متوازن غذا استعمال کریں، جس میں پھل اور سبزیاں، خاص طور پر کیلا، لوبیا، بادام، اخروٹ اور مچھلی شامل ہیں۔ تمباکو نوشی بالکل نہ کریں۔ سگریٹ، پان، نسوار، چھالیا، گٹکا، مین پوری اور شیشے اور دوسری نشہ آور چیزوں سے اجتناب کریں۔ صبح اور شام خالی پیٹ ورزش کریں، چاہے وہ 30 منٹ پیدل چلنا ہی کیوں نہ ہو۔ اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ زندگی میں توازن قائم ہو۔ وقت پر سونے اور جاگنے کی عادت ڈالیں۔ عبادت کریں اور جس بھی پیشے سے آپ وابستہ ہیں اسے عبادت سمجھ کر ادا کریں۔ انسان اشرف ہے تو صرف اور صرف عقل کی وجہ سے، کیونکہ عقل امر الہی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان اور حیوان کا فرق ختم ہو جائے گا، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے تاکہ زندگی کے امور کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ صحت ذہنی صحت کے بغیر نامکمل ہے، اور ذہنی صحت ہی کسی معاشرے کا اصل اثاثہ ہے۔ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ ہم بھی ایک صحت مند قوم اور صحت مند معاشرہ کہلا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی میسج ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی کسی کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔